अच्छा नाज़रीन कराम, अब मसाइल तो हमारे कम नहीं हैं जी। रोज़ कुछ ना कुछ सवाल पैदा हो जाता है, उठता है। कभी हम खुश हो जाते हैं कि डॉलर की कीमत काबू में आ रही है और कुछ हमारे मामला जो हैं वो कंट्रोल में हैं। कभी खबर आ जाती है इलेक्शन हो रहे हैं जनवरी में, कहते हैं फरवरी में हो रहे हैं, कहते चलो जनवरी में नहीं तो फरवरी में हो जाएंगे। कभी खबर आती है कि नहीं, अगर ये भी हो जाए तो बड़ी बात है। लगता तो नहीं है कि कुछ ऐसा मसला दिखाई देता नहीं है। फिर कहा जाता है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन के बगैर तो उनके आने का कोई मतलब नहीं था। वो आएंगे तो मतलब इलेक्शन भी हो रहे हैं और हालात कुछ हमारे बदलते दिखाई देते हैं। बहुत सी बातें होती हैं। काजी फाइजी साहब आए हैं तो उसके साथ ही कुछ खबरें अच्छी अदलिया से भी आने लग गई हैं, जो दिल खुश करने की, पता नहीं उसके नताइज क्या निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या नहीं होते हैं। लेकिन जब वो सारा सीन 15 जजों को बैठा हुआ हम देखते हैं कैमरे की आंख के साथ, और वकीलों की भी देखते हैं कि बाहर तो हम समझते हैं बड़े फन खां वकील हैं, लेकिन अंदर जाके पता चलता है कि वो उनको क्या दलाइल देना होते हैं, कैसे देते हैं। जजेस भी जब सवाल करते हैं तो सारा एक नक्शा नज़र आता है पूरा, कि जिससे हम वही लोग बाखबर होते थे जो अदालत में जाकर वो कार्रवाई सुनते हैं। अब पूरी कौम उनसे बाखबर होती है और जानती है। लेकिन इस वक्त जो सबसे प्राइम मसला पैदा हुआ है और जिसको जांचना बहुत ज़रूरी है वो है अफ़गान मसला। हमने कह दिया है कि पाकिस्तान में जो भी गैर मुल्की है वो अक्टूबर की आखिर तक जो है मुल्क छोड़ दे, वरना हम पकड़ लेंगे। हम तो वैसे पकड़ हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद हैं। हमने इंतज़ार नहीं किया कि वो अक्टूबर की आखिरी तारीख तक बैठा रहे और फिर हम हमने पकड़ना शुरू कर दिया। हमने ट्रकों की तस्वीरें दे दी कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से जा रहे हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की बहुत हैं जो बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के यहाँ मौजूद हैं। कराची में बेतहाशा लोग हैं। अफ़गान बस्तियाँ तो छोड़ दें, अलग हैं। ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए थे, आज किसी ने कहा कि बिहारी हैं, और भाई बिहारी हैं तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? बंगाली हैं, बंगाली भी उस ज़माने में पाकिस्तानी थे, लेकिन हमने बंगाली पाड़ा अलग, बकाया उनको एक अलग क्लास बना के रखा हुआ है। अच्छा वो छोड़ दीजिए, उससे पहले बेशुमार लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के इलाकों से, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते थे और वो शहरी बन जाते थे। ये नहीं है मैं कहता कि उन्हें शहरी ना बनाओ। सवाल ये है कि हमारे यहाँ किसी को शहरी बनाने का कोई कानून ही मौजूद नहीं था। ईरान से लोग आए, अफ्रीका के बहुत से लोग शक्ल से नज़र आते हैं, कराची की सड़कों पर चलते फिरते दिखाई देते हैं, और क्या काम करते हैं, क्या कारोबार करते हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होता। अब लेकिन कंसंट्रेशन इस बात पे हो रही है कि ये ट्रक जा रहे हैं। आज 6 ट्रकों में इतने ख़ानदान जो है सरहद पार से चले गए। आज शकरगढ़ में इतने लोग पकड़ लिए गए। आज फलां बात हो गई। लोग कह रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हैं? 40 लाख अफ़गान जो थे उनकी हमने खिदमत की है, 40 साल तक की खिदमत की है, वो हमारे मेहमान रहे हैं। अब अचानक आपको ख्याल आया उनके तो बच्चे यहाँ पैदा हो गए हैं, हमने उनको शहरियत नहीं दी तो क्यों नहीं दी? अगर वो अब तक गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे तो क्यों रह रहे थे? बिल्कुल कानूनी तौर पर रहना चाहिए। उनके पास पासपोर्ट नहीं था तो क्यों नहीं था? उनके पास और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्यों नहीं थी? हमने उन्हें रजिस्टर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ईरान में जब वो गए थे अफ़गान महाजरीन, तो उन्होंने उन्हें ख़ास इलाकों में, एक ख़ास कैंपों में रखा और कहा वहाँ रहें। हमारे यहाँ भी अफ़गान बस्तियाँ मौजूद थीं, लेकिन उसके बाद वो मुल्क के किसी हिस्से में भी जा सकते थे, कारोबार कर सकते थे। लाहौर में बहुत से कारोबारों पे आज भी अफ़गानियों का कब्ज़ा है। कब्ज़ा तो नहीं मैं कहता कि उनका कंट्रोल है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। हमने इतने साल सोए रहे, अब अचानक क्यों कर रहे हैं? डॉलर डामाडोल हो गया, स्मगलिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा से कहते हैं गंदम आती है इधर, वो उधर चली जाती है। क्यों जाती है भाई? अब हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ईरान से जो तेल आता है वो कोई ऊँटों में बैठ के नहीं आता, और अब हमारे आर्मी चीफ ने कह दिया बकौल उनके कोर्ट मार्शल भी होगा, लोग जेल में भी जाएंगे। ये वो सवाल था, लोग पूछते थे कि ये स्मगलिंग होती कैसे, गंदम जाती कैसे, डॉलर जाता कैसे? डॉलर कम हो रहा है, टेररिज्म हमारे यहाँ बढ़ रही है, और बाहर पकड़े जाने वाला आदमी जो हैं 10 में से कुछ 7 या कितने या 9 वो अफ़गान शहरी निकलते हैं। ये सारा क्या है? क्या हमने सब लोगों के अपने यहाँ मिक्स करना शुरू कर दिया? पहले हम कहते थे कि अफ़गानिस्तान में राह जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते ऑपरेट कर रही है, अब हम वो भी नहीं कहते, अब हम सीधा नाम लेते हैं। तो इससे एक टेंशन भी पैदा हुई है। लेकिन ये है कि हमारे पास दूसरा चारा कार क्या है? ये हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अफ़गान हुकूमत शायद प्रेशराइज़ नहीं कर पा रही या वो मामले को समझ नहीं पा रही, इसलिए कर रहे हैं। जहाँ आर्मी रायमा को कह रहे हैं कि आप हमें ये कहते हैं वो कहते हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं, और पैसे वैसे भी कोई नहीं देते। अब तो हमें हमारे सरों पे हमारी मैशत पे डाल रखा है। पता नहीं उनको कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ हम एक दबाव नहीं डालना चाह रहे, बल्कि सचमुच हम अपने इलाके को
पाक करना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि बहुत से दहशतगर्द इनकी आड़ में हमारे यहाँ आ गए हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या सूरत हाल है, इस सब बातों पे हम गौर करेंगे और दूसरी बातों पे भी। नवाज शरीफ आ रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, इस वक्त इलेक्शन का जो बोल डंका बज रहा है, क्या इसके कोई नताइज निकलेंगे, इन सब मसलों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जी स्टूडियो में तो डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब मौजूद है जी। सब जानते हैं बहुत इत्तेदाल के साथ और बहुत गहराई के साथ तज़किया करते हैं। सना मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और उनके साथ साबर शाह साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी मौजूद होंगे। साबर शाह साहब, पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये क्या हो रहा है? हमने ऐलान कर दिया, ऐलान जंग कर दिया है, ऐसे लगता है जैसे हमास ने इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, गोया ऐसे ही कोई हमने ऐलान जंग किया हुआ है। क्या नतीजे निकलेंगे? हम ये काम कर सकते हैं और ना करें तो भी नुकसान नज़र आता है, तो क्या क्या दकाई क्या देता है, क्या हो रहा है हमारे यहाँ? सजाद मीर साहब, ये काम तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ठीक है। देखिए 1979 में सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में, 10 साल जंग रही, भाई हम ही रह गए थे इनको संभालने के लिए। इनकी हिस्ट्री पे हम गौर करते 1000 साल से ये लड़ रहे हैं और यहाँ बड़ी बड़ी कुव्वतें नाकाम हुई, बिकॉज ये जंगजू नहीं है, ये बेसिकली थैंकलेस भी हैं, इनमें तकरीब कारी का एलिमेंट भी है, एंड दे हैव बीन एंटी पाकिस्तान हिस्टोरिकली। अब रोज के 100 लोग जाएं, महीने के आप समझ लीजिए 3000 लोग जाएं, साल के 36,000 जाएं, ये तो 10 साल का प्रोसेस है, इसको कौन पूरा करेगा? आपकी तो पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट हैं 36 लाख अफगानियों को निकालने के लिए। आपने फरमाया कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो यहीं से कमाया ना, ये तो बेसरो समाने की हालत में आए थे। मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ कि गुलशन रावी से लेकर रावी के पुल तक कम से कम 2-2.5 लाख अफगानी है, 5 रोड के ऊपर। ठीक बात है। अब ये सूद का सारा कारोबार ये करते हैं, जो पैसे ना दे वो अफगा बराए तवान भी ये करते हैं, शूटर भी इनके हैं, ये सब पुलिस को मालूम है। फूड का कारोबार और ट्रांसपोर्ट का कारोबार पूरे पाकिस्तान में इनके पास। शादियां इन्होंने यहाँ की हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलोचिस्तान के लोग हों या अफगानी हो, आम आदमी पहचान ही नहीं सकता कि अफगानी कौन सा है इनमें। और अब पुलिस की दिहाड़ियां भी शुरू होंगी, लेकिन मैंने सुना है और कल देखा भी है मॉल रोड पे एक लाहौर में एक ट्रक में अफगानियों को ये लाद रहे थे। इनको फौरी भेजिए, ये फिगर्स पब्लिक होनी चाहिए, दुनिया को पता होना चाहिए हमने क्या कॉस्ट पे की है दहशतगर्दी की सूरत में और इनकी थैंकलेसनेस की सूरत में। आप देखें इंडिया से क्रिकेट मैच जान के हारते हैं, पले बड़े यहाँ पे हैं, रहते अब दिल्ली में हैं, ये मैं तो सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और खिलाड़ियों से लड़ रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। हालत इनकी ये है कि आज तक अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ट्रेन की पटरी नहीं बिछ सकी। और लोग कहते हैं जी देयर इज अ रगड माउंटेनस टेरेन। नो, इट्स नॉट जस्ट द माउंटेनस टेरेन, इट इज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल जो कि डेवलपमेंट की तरफ जाते ही नहीं। तो ये सारी बातें जो मैं पॉइंटर्स में कर रहा हूँ, बात ये है मीर साहब कि दिस शुड हैव स्टार्टेड लॉन्ग अगो। हमें पैसे जरूर आए थे शुरू में, चंद लोग खा पी गए। अब स्मगलिंग है, अफगान ट्रेन ट्रांजिट है, उसके चक्कर के ऊपर पाकिस्तान की सारी एजेंस वगैरह सारी अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि बॉर्डर्स पे कौन है, जहाजों में जा रहा है तो वहां पे सिक्योरिटी किसके पास है? ये तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा। गाड़ियां आती रही हैं वहां से, सामान आता रहा है, तो वो क्या सारे लोगों की अकाउंटेबिलिटी करेंगे? ये तो उन्होंने कहा है कि आप करेंगे, तो पिछलों का क्या होगा? एनी हाउ अब देखना ये है कि हम किस हद तक रेजिलिएंट रहते हैं। क्या दुनिया हमें पैसे देती है कि इन्हें रोक लें? जी पैसे दें भी तो नहीं रोकना चाहिए, ये एक लंबा प्रोसेस है जो शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। SHOs और SPs और IGs को टारगेट देने चाहिए इनको यहाँ से वापस भेजने के लिए। फिगर्स रोज के रोज अपडेट होनी चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड देम, यू सी। इनकी आदात और हरकत ऐसी नहीं है यहाँ रह सके। इसी तरह मैं सिर्फ लाहौर की बात आपको करता हूँ, टेम्पल रोड, मेसन रोड, गोल्डिंग रोड, मॉडल टाउन गुलबर्ग में आपको बेतहाशा काले नजर आते हैं अफ्रीकन। ये 99% मुनशियात का काम सरेआम करते हैं, मैंने खुद देखा है। पुलिस नो इट, पुलिस के सामने होता है, महीना देते हैं। इसके अलावा हर किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस हैं। यानी जो चाहता आ जाता है, ना FIA रोकती है, ना सिविल एविएशन रोकती है, ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स रोकती है, फिर यहाँ से जाते ही नहीं। ये कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है, आवाम को साथ देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हुब्बुल वतनी के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलके इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं फिर वो बात कर रहा हूँ कि बात 30-35 लाख की नहीं है। दीज पीपल आर अ डेंजर टू योर सॉवरेंटी, योर इंटेग्रिटी। अब लॉ एंड ऑर्डर की एक वेव
बड़ी खौफनाक मुझे आती नजर आती है, क्योंकि इनसे और तो कोई तवक्को नहीं है। उससे इलेक्शन आगे हो जाए, उससे इकोनॉमी का मजीद बेड़ा गर्क हो जाए, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये बात है, आपने दुरुस्त फरमाया कि डेडलाइन जरूर दी है, लेकिन पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। जब तक पुलिस वगैरह को टारगेट नहीं देंगे, मेरा ख्याल है मामला हल नहीं होगा मीर साहब, टारगेट देने पड़ेंगे। ठीक बात। देखिए जनाब सलाम मिर्जा साहब, ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे उलट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से लोग बयान करते हैं कि जी हम एक मुश्किल मोल ले रहे हैं और शायद इसके नतीजे के तौर पर हम कुछ भी हासिल ना कर सके। बहुत सी बातें की जा रही हैं। मैं इस पर आप समझिए कि मेरा कोई स्टैंड नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस हमने शुरू किया है, ये अफगानिस्तान का मसला तो पैदा हुआ। एक ज़माने में जब ईरान में इनकलाब आया था, तो इनकलाब ईरान के मुखालफ जो थे, मैंने जौक जो थे, हर रोज़ मैं उस वक्त एक अखबार का एडिटर था कराची में, तो हर रोज़ क्यों ना कोई 4-5 का वफद आता था हमारे पास कि ये भी आए हुए हैं और ये भी इनकी ये शिकायतें हैं, ये गुफ्तगू हैं, ये हाँ। और अफ्रीकी जो कह रहे हैं, लाहौर में तो हैं, कराची में मैंने हर होटलों में उनको देखा है, मौजूद देखा है। और बाकी ईस्ट पाकिस्तान का जो वाक़या, उस पर मैं कुछ नहीं कहता, ना हिंदुस्तान से आने वालों के बारे में कुछ कहता हूँ। लेकिन हमने कोई कानून नहीं बना रखा कि जिसने आना है पाकिस्तान की शहरी देने का। क्या एक ही तरीका है कि पासपोर्ट फाड़ के फेंक दे और कहे मैं आज से पाकिस्तानी शहरी हूँ, और मेरे लोग उनको शनाख्ती कार्ड भी दे दें और अगर चाहें तो पासपोर्ट भी हासिल कर लें? क्या सूरत हाल है ये? देखिए, मेरा इस पे बड़ा क्लियर स्टैंड है। मेरा स्टैंड अब से नहीं है, बल्कि काफी अरसे से है। जब मैंने अफगानिस्तान को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की थी और ये देखा था कि उनकी पॉलिसीज कब किस तरह अपने मफाद में बदल जाती हैं, कब वो पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रख के ये कहते हैं कि ये हमारा ब्रादर मुल्क है, और कब वो पीछे से हाथ निकाल के आपकी कमर से पीछे इंडिया से हाथ मिला लेते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत जरूरी है देखना कि अफगानिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान के साथ कैसा है, और पाकिस्तान का जो पहले दिन से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो इंडिया की सूरत में मौजूद है, उनके उनसे ताल्लुकात कैसे हैं। अब जहां तक बात है, साबिर शाह साहब ने बहुत अच्छी तस्वीर कशी की है कि इस वक्त स्टेटस क्या है लाहौर शहर का। लेकिन अगर मैं आपको इस्लामाबाद की बात करूं तो महीनों से आप यहाँ के किसी भी निजी होटल में चले जाएं, वहां पर आपको अफगानियों की फैमिलीज भरी पड़ी मिलती हैं। एतराज लोगों को किन को है? वो लोग एतराज कर रहे हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं। भाई आप ये बताएं कि आपने 40 साल पहले किसी मेहमान को बुलाया, आपने उसकी खातिर मदारत की, उसकी तीमारदारी की, उसको आप अपने पास रखा, लेकिन अगर वो मेहमान आकर आपके पास बैठ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके घर पर कब्जा कर ले, फिर उसके बाद जो आपकी अमलाक हैं, आपका जो कारोबार है, आपके जो स्टेक्स हैं, उसके ऊपर कब्जा कर ले, फिर उसके ऊपर अपनी मोनोपोली कर ले, फिर उसके ऊपर अपना गैर कानूनी कारोबार शुरू कर दे, तो फिर वो मेहमान तो नहीं रहेगा। मुझे ये बताएं कि ये 30 लाख लोगों को भेजने की तो बात ही नहीं कर रहे, ये तो उन 17 लाख लोगों को भेजने की बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद यहां पर मौजूद हैं। कम से कम उनको तो खुदारा लेके जाए ना। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की UNHCR ने स्टेटमेंट जारी किया है कि जी खुदा के लिए प्लीज आप इन लोगों को वापस मत भेजिएगा, हम आपके साथ मावनत करने के लिए तैयार हैं। तो ये ख्याल आपको पिछले साल डेढ़ में क्यों नहीं आया, जब से ये यहाँ पर मौजूद थे और हमारे दिलों पे मोंग मल रहे थे? मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये तमाम इदारे इस वक्त पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं कि हम आपको रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस में आपकी हेल्प कर देते हैं। मेरा सवाल यह है कि भाई जिन मुल्कों में इनको जाना है, वो मुल्क आखिर इनको ले क्यों नहीं रहे, और अगर उन्होंने नहीं लेना तो फिर आप उनको बता दें कि वो अपने मुल्क में वापस जाएं। पाकिस्तान कोई सराया तो नहीं है, ना ही पाकिस्तान कोई फलाही स्टेट है। आपके जितने भी कारोबार हैं इस वक्त, अगर आप चले जाएं, साबिर शाह साहब ने ज्यादा बेहतर बताया इस बारे में, उन कारोबारों पे अफगानियों का कब्जा है। स्मगलिंग का पूरा जो प्रोसेस हमारे बॉर्डर्स पे होता है, उसमें से आधे से ज्यादा में तो ये इन्वॉल्व होते हैं। गलत कामों पे इन्होंने पाकिस्तानियों को लगाया है। तो मेरा ख्याल ये कि पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इनको रखना भी है, या फिर बुराइयों की जड़ इनकी वजह से अगर है तो फिर इनको खत्म करना है। दूसरी बात ये कि आप ये देख लें कि इकोनॉमी के लिहाज से जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है और तालिबान हुकूमत आई है, वो क्या क्या कहते रहे और वो क्या क्या करते रहे। आप कहते हैं जी अफगानिस्तान बड़ा मुश्किल दौर से गुजरा है। कल मैं एक प्रोग्राम में थी, उसमें वो पॉलिटिशियन जो KPK की थी, वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी कि जी इनके साथ हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा सवाल वहां पर भी ये था और यहां पर भी यह है कि आप ये बताएं कि अफगानिस्तान की हुकूमत कर क्या रही है। 5 करोड़ डॉलर रोजाना स्मगलिंग यहां से होता था, कोई पूछने वाला नहीं था। उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो रही है, उनका रुपया हमसे तगड़ा हो गया है, उनका जो अमेरिका से या डॉलर के हवाले से लेन देन है वो हमसे बेहतर है। उनके यहाँ उनका नोट जो है वो ज्यादा मुस्तहकम है, डॉलर कमजोर है। हमारे यहाँ हमारा जो नोट है वो डॉलर के मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो पाता। तो कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उनको देखें कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल कैनाल बनाने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल पूरा दरिया बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए पूरा उसके ऊपर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो जब ये सारी चीजें वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उनके जहन में अगले 10 साल का प्लान है
کہ افغانستان کو کہاں لے کے جانا ہے. خدارا آپ بھی اپنے لیے کوئی پلان بنائیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ نے 10 سال بعد کہاں ہونا ہے. کب تک آپ ادھر ادھر کے لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے اپنے منہ کا نوالا چھین کر ان کے منہ میں ڈالتے رہیں گے؟ تو آئی تھنک میرے لیے تو اس سے زیادہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو واپس جانا چاہیے. وہ جو 30 لاکھ لوگ آپ نے لائے تھے اس میں سے بھی اگر آپ بھیج سکتے ہیں تو آپ ان کو خدارا بھیجیں. آپ کی آلریڈی آبادی 26 کروڑ پہ جا چکی ہے, 25 کروڑ پہ جا چکی ہے, تو ہم ابھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم 40-50 لوگوں کو اور اپنے پاس رکھیں جو کہ ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جان بوجھ کر رکھا ہے آپ کو میں نے کہا پہلے دو ہماری صحافی حضرات جو ہیں کھل کے بات کر سکیں, اور مجھے شک تھا کہ شاید کوئی ان میں سے کچھ ان کی مدد کو آئے اور کہے کہ یہ جیسے لوگ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا. لیکن یہ میں کہتا ہوں یہ پالیسی ہماری پورے سن 73 میں نے دیکھا فال آف ڈھاکہ کے بعد جب یہ لوگ آنا شروع ہوئے وہاں سے کرنگی کی پوری بستی آباد ہوئی. میں نے کراچی کے لوگوں کو دیکھا, شور مچاتے بھی دیکھا, بعد میں ایڈجسٹ ہوتے بھی دیکھا ہے. انقلاب ایران آیا, ہماری کوئی پالیسی نہیں تھی, ہماری بارڈر کھلے ہوئے تھے, آتے تھے اور وہ یہاں. یہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کیوں ابھی تک اپنی پالیسیاں نہیں بنائی ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 51 کے بعد کہہ دیا تھا کہ اب اس کے بعد جو بھی آئے گا اسے پاکستان کی شہریت حاصل کرنا پڑے گی. وہ اب پاکستان کے شہری وہ ہے جو 51 تک آ گیا ہے, لیکن ہم نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بیر صاحب بیسیکلی ہمارا ایک بڑا مسئلہ غیر سنجیدگی ہے اور دوسرا مسئلہ کرپشن ہے. مطلب ہم اگر پیسہ آ رہا ہو تو اسے نہ نہیں کر سکتے, کافی رسپیکٹ کرتے ہیں پیسے کی. جہاں تک افغانی معاملہ ہے یہ میری رائے میں باقی معاملات سے تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ ایک تو افغان ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ اس قسم کے بھائی ہیں جیسا وہ ایک انگریزی مقولہ ہے نا کہ ہم دونوں بھائی ہیں, تمہاری چیز بھی میری چیز ہے اور میری چیز صرف میری چیز ہے. تو اس میں اس طرح کا ان کا معاملہ ہے کہ یہ پاکستان سے تو پوری مدد چاہتے ہیں, لیکن جب پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک ویک پوائنٹ انڈیا ہے, یہ فوراً اس کے ساتھ رکھتے ہیں معاملہ. بہرحال ہم واپس آتے ہیں. یہ جو مہم چلی ہے اس میں 2-3 باتیں آپ نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ یہ جس طرح مہم چل رہی ہے نا, یہ سٹارٹ ہوئی ہے, یہ ایک ناکام مہم ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس مہم میں بھی پریشر شروع میں زیادہ ہوتا ہے, جب ہلکا سا بھی پریشر آپ ریلیز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس میں سے راستے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور معاملات وہیں ٹھپ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کنسسٹنسی پالیسی جو ہے سب سے ویک لنک ہے ہماری ہر پالیسی کا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اسلام آباد تک پہنچے تو کیوں پہنچے, یہ اگر باقی جگہوں پہ آئے تو کیسے ہے. ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے کیش سے اپنا رستہ خریدا اور پھر وہ وہاں پر آ کر جم گئے اور کیش سے ہی اس رستے کو یہ مستقل کیے ہوئے ہیں. ایک اہم چیز یہ کہ اس وقت پھر یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں یا ایجنسیز ہیں ان کو تھوڑا جھنجھوڑا جائے, اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ صرف یہ چاہ رہی ہے گورنمنٹ کہ جو پاکستانی اکانومی پہ افغان فٹ پرنٹ آ گیا ہے نیگیٹولی, جس طرح آپ نے ذکر کیا اسمگلنگ کا یا ڈالر کے جانے کا یا ان چیزوں کا, اس کو کم کیا جائے. اور اس کے لیے وہ ایک طرح کی شاک اینڈ آ پالیسی ہے جو ابھی یہ وہ دکھا رہے ہیں ٹرکوں پہ کہ وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو وہ اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ یہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکیں اس طرح کی کہ وہ اس قسم کے کاموں سے باز رہیں. اگر انہوں نے سٹے کرنا ہے تو پھر they'll have to play by the book, یا جو بھی ہم کر سکیں جتنا انہیں بک پہ لے جا سکیں. نکالنا ان کو نہ تو آسان ہے اور نہ ہی پاکستان کی موجودہ جو سٹرکچر ہے لا انفورسمنٹ کا یا سول بیوروکریسی کا وہ ممکن بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا فائنینشیل کرائسس اس وقت پاکستان میں ہے اور جتنا لوگوں پہ سٹریس ہے, لوگ ہر وقت جو سرکاری اہلکار ہیں وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی اور پیسے کے لیے اپنی ضرورت کے درمیان وہ پھنسے رہتے ہیں. اور یہاں پہ ہی یہ جو سے جتنا ان کا فٹ پرنٹ بنا ہے وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ ان میں خاص سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, وہ صرف انہیں پتہ ہے کہ ان کی کمزوری کیا اور اس کمزوری کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس طرح کی سچویشن ہے جس میں ایک منیمم ان کا یعنی ایک منیمل ایجنڈا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, جو باقی گندم کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, اس کو روکا جائے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جہاں پہ آپ نے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مارشل ہوں گے لوگوں کو, تو اس کا مطلب آپ پھر مان رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کہاں ہے. اصل مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے جیسے یہ باتیں کھلتی ہیں قوم بالعموم تو کہتے ہیں نا کہ افواج کا مرائل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, لیکن جب یہ باتیں کھلیں گی تو قوم کا مرائل بھی بہت متاثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ان چیزوں کو بر وقت مینیج کرنا, پراپر مینیج کرنا, اور جب آپ کے جو محافظ ہیں وہ الرٹ ہوں گے
تو قانون توڑنے والوں کو 10 گنا زیادہ مشکل ہوگی. وہ اتنی آسانی سے سارا کچھ نہیں ہو رہا گا. تھوڑا بہت تو چلے میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر پہ بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر اتنا ہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک تھوروفیئر بن جائے گا, اور ون وے تھوروفیئر ہے کہ یہاں سے تو ہر چیز وہاں جا رہی ہے, وہاں سے کچھ نہیں آتا. یعنی وہاں سے آپ جو کچھ لینے جاتے ہیں, کوئلہ بھی لینے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈالر میں ادائیگی کریں, آپ روپوں میں نہیں لیں گے. تو اس چیز کو تھوڑا پرامن بقائے باہمی اور برابری کے لیول پہ تعلقات اگر ہم انڈیا سے چاہتے ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی اسی طرح کہ جس طرح وہ پلے کرتے ہیں اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں, کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے, صرف کوئٹ پرو کو ہے کہ جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے کرنا ہے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے اور اسی سے کنسسٹنسی اور پالیسی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک بات ہے. جناب اکرام, ساری باتیں آپ نے سنی. ہمارے تینوں پارٹیسپینٹ کی ایک ہی رائے بنتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سے مسائل پیدا ہوئے, اور کوتاہی ہماری بھی ہے. شاید ہماری پالیسیاں کمزور تھیں, شاید ہمارا انفراسٹرکچر کمزور ہے, شاید ہم قابو نہیں کر سکے, شاید ہم لالچی ہو گئے ہیں اور لالچ میں آ کے سب کچھ ہوتا رہا ہے. بحث چلتی ہے کہ گندم جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں نہیں جائے گی, آٹا چلا جائے گا. کیوں؟ وہاں کی فروٹ مل رہے ہیں, اوور آٹا تیار کر کے افغانستان بھیج دیتی ہیں. جب آٹا جائے گا تو یہاں کی ملوں کو شوق ہوتا ہے ہمارا آٹا جائے گا. عجیب و غریب ہم نے ملک کے اندر بھی اپنی صورتحال پیدا کر دی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کا کوئی حل نکلتا ہے اور اس کا کوئی پازیٹیو صورتحال بنتی ہے. اور دیکھیے, یہ آج سے نہیں, کوئی 40 سال سے مبتلا ہے صورتحال پہ. جب افغان وار شروع ہوئی تھی, جب ہم روسیوں کے خلاف لڑے تھے, تو میں تو ان لوگوں میں سے شامل تھا جو اس بات پہ گویا سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جب امریکیوں کے خلاف شروع ہوئے مشرف کے دور میں, تب ہم خلاف ہوئے. میں اس زمانے میں گیا بھی ہوں. مجھے یاد ہے کہ پاکستان کا روپیہ وہاں چلتا تھا اور وہ پاکستان کے لیڈروں کو سلام کرتے تھے, تصویریں ان کی چھاؤنیوں کے باہر لگی ہوئی تھیں. اور جب ہم جاتے تھے تو سلوٹ کرتے تھے ان کے دستے جو تھے. یہ صورتحال تھی افغانستان میں, اور پاکستان کا نام لے کے سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے. اور میں الفاظ دہرانا نہیں چاہتا, شاید لوگ اس کے مطلب کچھ اور لیں, کیونکہ یہ وہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب جنگ عروج پہ تھی افغانستان میں روسیوں کے, بلکہ جب حالات ذرا نارمل ہو چکے تھے اس وقت بھی صورتحال یہ تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے وہ اب ہمارے دشمن بنے بیٹھے ہیں جو ایک زمانے میں ہمارے احسان مند تھے؟ ہم نے کیا بنا دیا ہے, کیا صورتحال پیدا کر دی ہے؟ وقفہ ایک بار حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, جی صابر شاہ صاحب, میں پہلے آپ ہی سے پوچھتا ہوں, ایک تو ہماری معاشرت پہ اثر پڑ رہا ہے, دوسرا ہماری معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے, تیسرا ہماری سلامتی پہ اثر پڑ رہا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بڑی واضح ہیں. بلوچستان میں بھی جو لڑائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی بہت سارے افغان یہاں آ کے آباد ہو گئے ہیں, وہ پختونوں کے ووٹ گویا بن گئے ہیں وہ, اور ہم ان کو اس طرح گنتے ہیں. پختونستان میں بھی سمگلنگ کو ہم نے روا کر دیا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے ایک بہت اچھے سیاستدان دوست, بڑے سوبر اور بڑے مسلمان قسم کے سیاستدان دوست نے سب کے سامنے یہ سوال پوچھا کہ سمگلنگ میں خرابی کیا ہے, دین میں کہاں ممانعت ہے؟ وہ کاروبار ہے. بارڈر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, ادھر سے مال لیتے ہیں ادھر مال دیتے ہیں. تو اس طرح کی جو خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور جس کے نتیجے کے طور پر یعنی صرف یہی نہیں کہ ہماری مارکیٹوں پہ قبضہ ہو گیا بہت سے لوگوں کا, بلکہ یہ ہو گیا کہ ہماری معیشت کا مزاج بدل کے رہ گیا ہے. ہم بھتہ پشاور میں لینا ہوتا ہے, فون کال جو ہے افغانستان کے فون سے آتی ہے. ہمارے اداروں پر, ہماری ایجنسیوں پر جو یہ بھی ٹریس نہیں کر سکتی کہ یہ کون ہے جو ہمارے ملک کے اندر اس طرح نفوذ کر رہا ہے. اور معیشت کا یہ حال ہے کہ ہمارا یعنی ڈالر کی ضرورت تو نہیں ہے, ان کا ڈالر ان کے ہاں ان کا روپیہ مضبوط ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ روپیہ جو ہے روز بے روز گرتا ہی جا رہا تھا. اب ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہے تو لوگوں کو نظر آیا کہ حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے. کیا خاص طور پر معیشت پر کیا اثرات, آپ جو خاص سبجیکٹ ہے آپ کا, کیسے اثرات اس کے ہوتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ مرزا صاحب, گزارش یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں جو سمگلنگ ہو رہی ہے پچھلے 44 سالوں میں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور انابیٹڈ ہے. دیکھیے پیرالل اکانومی, گرے اکانومی جسے آپ کہتے ہیں, اب ورلڈ بینک کی بہت سال پہلے کی فگر دیکھیں تو وہ 50% سے زیادہ ہے. میرے نزدیک 60% سے زیادہ ہے, یہ میری ناقص رائے ہے. دوسرا, افغان مہاجرین کی ایک تعداد ہے, آپ کو تو گننا بھی نہیں آتا نا جی. آپ 30 لاکھ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں 36 لاکھ سے زیادہ ہوں گے. بیکاز اٹ کنٹینیوز, دی انفلٹریشن کنٹینیوز. تیسری بات یہ کہ ان کی یہاں نہ کوئی انڈسٹری ہے, نہ کوئی پیداوار ہے سوائے افیون کے اور ہیروئن کے, تو وہ یہاں کیا بھیجیں گے؟
آپ یہاں سے ہر چیز ادھر بھیج رہے ہیں اور وہ وہاں پہ موج کر رہے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے. واٹ ڈز افغانستان سیل؟ ٹیررزم, ہیروئن, ڈرگس, واٹ ایلس؟ نتھنگ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ 1-2 ارب ڈالر لے کے بیٹھ جائیں باہر کی دنیا سے. یہ 25-30 ارب ڈالر مانگے اور فوری لیں کہ ہمارا 15-16% نقصان پورا کرو 9/11 کے بعد کا. اور ہم نے ان کو بہت پالا ہے, رکھا ہے یہاں پہ. یہ میرے گھر میں آئے, میرے گھر کے کاغذات چوری کی, یہاں بدماشی کی میرے ساتھ. 15% تو نقصان پورا کریں نا, یہ 25-30 ارب ڈالر بنتا ہے. اینڈ ایون دین کنٹینیو دی کریک ڈاؤن پلیز. یہ کنٹینیو کرتے جائیں. یہ مسئلہ 17 لاکھ انلیگلز کا نہیں ہے. ڈو اٹ, کیپ ڈوئنگ اٹ. باقی جو ہے وہ انہیں ہاربر کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں, پیٹرنائز کرتے ہیں. وہ جو سو کالڈ لیگلز ہیں جنہوں نے یہاں شادیاں کر لی ہیں اور نانا دادا بن گئے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ آ کے. آئی ایم ویری اسٹرکٹ اینڈ آئی ایم ویری کلیئر کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. امیر صاحب, ہمارے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. اس اکانومی کو دیکھتے ہوئے نو لینڈر اور کریڈیٹر شوڈ بی ڈشنگ آؤٹ اینی منی ہیئر آن میرٹ. اب جو کہ اب رینٹل اکانومی ہے, گوادر کا رینٹ ہم کھا رہے ہیں. وی آر اے نیوکلیئر نیشن, یو سی وی آر دا گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا. ان چیزوں کے اوپر کب تک آپ زندہ رہیں گے؟ یو ہیو بین سروائیونگ فار اے بیٹر پارٹ آف یور ہول برتھ پیریڈ جو 76 سال کا بنتا ہے. اب آگے دنیا بھی تنگ آ گئی ہے. میرٹ کے اوپر تو آپ کو قرضہ نہیں ملے گا. سو واٹ ٹو ڈو ناؤ؟ فسکل ڈیفیسٹس ہوں, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہوں, ایکسپورٹس فال کر رہی ہیں, امپورٹس جو ہیں وہ ہو نہیں رہی, حالانکہ بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی انڈسٹریلائزیشن کے لیے. اس کے علاوہ انفلیشن ہے, ڈالر روپی کی ورسننگ پیرٹی ہے, اور یہ آرٹیفیشل جو آپ نے روکا ہے اس کو, دس شوڈ ایکچولی گو بلو 250. لیکن یہ آپ تو آرٹیفیشلی روک رہے ہیں نا جی, غصے کے ساتھ. ڈیمانڈ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے ڈالر کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایکسپورٹر بہت سارا پیسہ باہر رکھاتا ہے, کماتا ہے, باہر رکھاتا ہے. پھر ہنڈی اور ریمیٹنسز کے ذریعے, حوالہ کے ذریعے بہت سارا پیسہ آتا ہے. اس کا کیا ایسٹیمیٹ ہے, وہ کتنا آتا ہے؟ ریمیٹنسز اگر 30 ارب ڈالر کی ہیں, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہوں گی. آپ اپنے بینک کا ریٹ اس کے برابر کرتے ہی نہیں کہ لوگوں کو فیسلٹی ملے. سو میرا خیال ہے جس سائڈ سے بھی آپ اپنی قمیض اٹھائیں گے دوسری سائڈ ننگی ہو جائے گی. بٹ دس از اے ویری ویری گڈ اسٹیپ آئیڈیلی. دیکھیے کرپشن اپنی پیک پہ پہنچ گئی ہے, ہر چیز اپنی پیک پہ پہنچ گئی ہے. موریلٹی کی فائبر ٹوٹ چکی ہے, سوشل فائبر پھٹ چکی ہے. اب وی ہیو ٹو پروگریس ٹورڈز بیٹرمنٹ. ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. اصل مسئلہ کرپشن ہے ہمارے یہاں کا, اور کرپشن کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کو ایک طرح سے اپنا شہریوں کے سے زیادہ جو سہولتیں فراہم کی ہوئی ہیں. کرپشن کے ذریعے سے ہم نے ان کو انفلٹریٹ کرنے دیا ہوا ہے, اور کرپشن کے ذریعے سے ہم نے سمگلنگ کو جواز فراہم کیا ہوا ہے. اس سے صرف وہی نہیں کماتے, ہمارے شہری بھی کماتے ہیں. ہمارے شہری ہی نہیں کماتے, ہمارے وہ جو منصب دار ہیں, میں کیا کہوں, جن کا کام ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے, وہ بھی کماتے ہیں. تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ثنا مرزا صاحب اگر یہ ہم نے کارروائی شروع کی ہے تو اس کو اس طرح جاری رہا جائے تو اس سے کچھ فائدہ ہونے کی توقع آپ کو ہے؟ لگتا تو ہے کہ آپ کو ہے کچھ توقع اس سے؟ سر میرا خیال یہ ہے کہ یہ کنسسٹنٹ ہونا کسی بھی پالیسی کا جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور ہمارے یہاں اسی لیے ریفارمز بہتر نہیں ہو سکتے یا ہو پاتے کیونکہ ہمارے یہاں پالیسیز جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی. دیکھیں, پہلی بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ دیر سے ہونا چاہیے تھا, اور ایک صحیح فیصلہ ہے, اور یہ پاکستان کے فائدے میں ہے. آپ کو اس وقت دوسری قوموں کا فائدہ نہیں دیکھنا, آپ کو اپنے ملک کا فائدہ دیکھنا ہے. لیکن اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی آپ کے پینلسٹ نے بات کی کہ اس کا کنسسٹنٹ ہونا, اس کا کنٹینیو کرنا, اور پھر اس میں ٹرانسپیرنسی ہونا. پتہ چلے آج یہ چیز ہو رہی ہے, کل کو پھر وہی رشوت اور یہ سارے کمیشنز, اور اس صورت میں کہیں نہ کہیں آپ کوئی نہ کوئی کھانچوں سے ان لوگوں کو پھر اکوموڈیٹ کر دیں, یعنی کہ اوپر کے لوگوں کو پتہ نہ ہو یا سرکار کو پتہ نہ ہو, اور نیچے یہ سارا سسٹم چل رہا ہو. جس طرح نقلی شناختی کارڈ اور یہ آئی ڈی کارڈز بن جانا, یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا افغانیوں کے لیے. تو یہ سب کچھ 2 نمبر طریقے سے ہی ہوتا تھا. تو آئی تھنک اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ٹیررزم کے حوالے سے ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, ہم نے نیکٹا بنایا, ہم نے اس قسم کے ادارے بنائے, اور ہم نے کہا جی ہم بھرپور طریقے سے ایکشن لیں گے. 2 سال اس کے اوپر بھرپور بات ہوتی رہی, ٹیررزم میں کسی حد تک کمی بھی آئی, لیکن پھر مختلف وجوہات کی بنا پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو مشروم گروتھ ہوئی, اور جس طریقے سے ہم نے ان کو اپنے زمین پر بسانے کی دوبارہ کوشش کی ہماری ایک سیاسی جماعت نے یا سابقہ حکومت نے, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اب ہمیں خود نہیں پتا
کہ کس کس علاقے میں کہاں کہاں پر ٹیررسٹ دوبارہ ریسیٹلڈ ہو چکے ہیں. تو اصل میں ہم اپنی پالیسیز بناتے ہیں, امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں, پھر ایک نئی پالیسی آ جاتی ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو پچھلی پالیسی ہے اگر وہ ختم ہو گئی یا روک دی گئی تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے. تو آئی تھنک یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس پالیسی کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو کنسسٹنٹ بنائیں اور اس کو فورن پالیسی کے ساتھ لنک کریں. آپ کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آئے گا کہ آپ یہ کام نہیں کریں. وہ تمام انٹرنیشنل ادارے اور ممالک جو خاموش تھے اب تک, جو سال ڈیڑھ سے پاکستان ان کا بوجھ اٹھا رہا تھا, ان کی طرف سے کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا کہ ہاں ان لوگوں کو ہم نے اپنے اپنے ملکوں میں پناہ دینی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ان سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے. یہ لوگ مہینوں سے اور تقریباً سال سے زائد عرصے سے مختلف شہروں کے ہوٹلوں میں اپنے ویزاز اور امیگریشن کے لیے موجود تھے. لیکن اب جب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ اب ہر طرف سے شور اٹھے گا کہ ان تمام لوگوں کو یہیں پر رہنے دیا جائے, ان کو ٹائم دیا جائے. تو آئی تھنک اس پہ پالیسی بڑی امپورٹنٹ ہونی بڑی ضروری ہے, کلیئرٹی ہونی ضروری ہے. پاکستان کو پروفز کے ساتھ یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر بتانا پڑے گا کہ ان لوگوں کا یہاں رہنا کس کس وجہ سے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. ادروائز پاکستان یہ کیس ہار جائے گا. ٹھیک بات ہے جی ڈاکٹر صاحب, بات ہے کہ بات تو درست لگتی ہے اور ہم نے پالیسی کبھی نہیں بنائی جی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو ہے ہر چیز ہر بکاؤ مال بنا ہوا ہے جی. آپ کا شناختی کارڈ بکاؤ, باہر پکڑا جاتا ہے ایک آدمی پاکستانی پاسپورٹ پہ, معلوم ہوتا ہے کہ وہ فانی نکلتا ہے. ایسے کئی کیس آئے ہیں لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. تو اب کیا ہمیں اس پہ انسسٹ کرنا چاہیے, اور عالمی ادارے, دیکھیے عالمی اداروں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے بارے میں وہ کنونس ہو گئے کہ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے $16 ارب کمٹ کیے کہ ہم یہ دیں گے, $1.5 ارب دے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک. تو یہ کیا ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں ہم؟ سر دیکھیے, سب سے بڑی توقع تو خود سے ہوتی ہے. جب آپ جتنے مجبور ہوتے جاتے ہیں اتنے وعدے تو لے لیتے ہیں لیکن وعدوں کو پورا کروانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ ایک افراد کے لیے بھی بات ہے اور اقوام کے لیے بھی کہ ایک سمجھدار اور ایک احمق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کرتے دونوں ایک ہی کام ہے, لیکن سمجھدار وقت آنے سے پہلے کر لیتا ہے جسے دور اندیشی کہتے ہیں, اور احمق خرابی بسیار کے بعد وہ کرتا ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم کیا ہیں اس میں سے, لیکن آپ یہ دیکھ لیے کہ جب آپ اور کوئی آپشن نہیں رہی, ہر طرف تباہی ہو گئی ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے اسمگلنگ کی کہ آپ ہنسیں گے کہ ہمارا تو عید کا چاند بھی اسمگل ہو کے افغانستان چلا گیا. یعنی وہ وہاں نظر آتا ہے اور پہلے ملک کے جو شمال مغربی علاقے ہیں وہاں عید ہو جاتی ہے. یعنی حالات یہاں تک ہیں, یعنی وہ جو افغانی یہاں پہ سیٹلڈ وہ عید بھی یہاں کے حساب سے نہیں کرتے. تو اس معاملات میں ہمیں یہ چیز پہلے دیکھنی چاہیے کہ ہم معاملات کو یہاں تک نہ لے جائیں کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ مطلب یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ مسلح ہیں, جنگجو ہیں, ان کو محض انتظامی معاملات سے نہیں آپ نکال سکتے. آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد لینی پڑے گی تاکہ اس مدد ان وعدوں کے سہارے وہ کسی نہ کسی حد تک پیچھے ہٹیں گے. اگر آپ چاہیں گے کہ صرف آپ لا انفورسمنٹ سے ان کو قابو کر لیں تو مجھے خطرہ ہے کہ اس سے ایک نیا پرابلم نہ شروع ہو جائے. اس لیے میں نے گفتگو کے پہلے حصے میں کہا کہ اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا سمیٹا جائے اور سکیڑا جائے, ان کا اثر تھوڑا سا ڈر ان میں ڈالا جائے کہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جائے کہ ہم کہ یہ کام نہ کریں جو وہ کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو آن بورڈ کیا جائے. اور میں وہی درخواست کروں گا, ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ پیسوں کے عوض یہ کام نہ کیا جائے, کیونکہ یہ کام خراب بھی پیسوں کے عوض ہی ہوا ہے. ٹھیک بات, اور اس کو پیسوں سے شاید ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک بات ہے جی. ناظرین کرام, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم اس مسئلے پر آخری یعنی سیگمنٹ میں غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو کارروائی ہم نے شروع کی ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ ہم اس پہ آگے بڑھ سکیں گے, یا اگر اس کو ہم ماڈیفائی بھی کریں گے تو درست سمت پہ کریں گے, یا کہیں پھر بھٹک جائیں گے ہمیشہ کی طرح اور پھر کہتے رہیں گے ہمیں ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. یہ پتہ نہیں کہاں سیکھ لیا ہم نے, ہر چوتھے سال ہم ہاؤس ان آرڈر کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, بہت کم وقت ہے. صابر شاہ صاحب, آپ جلدی مجھے بتا دیجئے کہ کیا ہم جو بھی ٹارگٹ ہم نے مقرر کیا ہے کرنے کا, اس میں کچھ کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں, کچھ ہو جائے گا ہمارا, یا پھر ہم بھٹک جائیں گے؟ میر صاحب کنسسٹنسی چاہیے, سٹیپ بہت اچھا ہے. اور جہاں تک پیسوں کی بات ہے, بہت نقصان ہوا ہے, دنیا کی پرواہ نہ کریں. فیچ اینی منی دیٹ یو کین. ہمارا نقصان لوگوں نے کروایا, جس کو بہت شوق ہے
افغانیوں کو یہاں رکھنے کا, وہ اپنے ملک میں لے جائے, کیوں نہیں لے کے جاتے؟ 30-30 ہزار لوگوں کو لے جائیں نا, یورپ پہ لے کے جائیں. میں نے یورپ پھر کے دیکھا ہے, امریکہ پھر کے دیکھا ہے, ساری دنیا میں گیا ہوں اور میری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے افغانیوں کے ساتھ. وہاں سلام کرتے ہیں اور جو ہی پاکستانی سامنے آتا ہے اس کی جڑیں کاٹتے ہیں. میں نے یہ 3-4 کیس دیکھے ہیں ہالینڈ کے اندر, جرمنی کے اندر, فرانس کے اندر. تو یہ ان کا پوری دنیا میں ایک ہی وتیرہ ہے پاکستان کے خلاف, ڈو ناٹ ٹالریٹ دیم. ان کا ڈی این اے چینج نہیں ہوگا. پولیس کرپشن کرے گی, ان کو بھیجنے میں مال کھائے گی, لیکن اتنی تعداد ہے کہ کتنی کرپشن کر لے گی. ٹارگٹ سیٹ کریں پولیس کے, ٹھیک بات, اور ان کو اسپیئر مت کریں. ان کا ڈی این اے چینج نہیں ہوگا, 1000 سال کی ہسٹری ہے. whosoever does not know anything about history, he or she should go down to the annals of history and chronicles to know what I'm saying. ٹھیک ہے جی. سنا مرزا صاحب, آپ کیا کہہ رہی ہیں اس پہ؟ میں تو کہوں گی صابر شاہ صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے بالکل درست بات کی ہے, اور جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے, ہم تو خیر ان کے سامنے شاگرد ہیں, وہ تو استادوں میں سے ہیں, لیکن یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ خمیر جو ہے وہ کبھی بھی بدلا نہیں جاتا. مجھے ذاتی طور پر کسی قوم سے کوئی نفرت یا کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی گرج نہیں ہے, لیکن پاکستان نے جو کچھ افغانستان کے لیے کیا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اب اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. کچھ عرصے پہلے آرمی چیف نے پشاور میں بڑا کلیئر کہا تھا کہ جی کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہونا چاہیے. ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, دوحہ معاہدہ اور پھر وہ سب کچھ جو ہوا, پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا, لیکن جو رسپانس پاکستان کو ملنا چاہیے تھا وہ صرف باتوں کی حد تک مل رہا ہے. تو آئی تھنک پاکستان کو بجائے اس کے کہ ہیجان میں مبتلا ہونا چاہیے, پاکستان کو بھی بھارت اور چین بن جانا چاہیے, اور صرف اپنا مفاد پہلے, اپنی ترجیح پہلے, اور پاکستان کے جو انٹرسٹ میں میرا خیال ہے پہلے اس پہ کام کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. سر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ ان کا اگر پلان دیکھیں نا, یا جو پیٹرن دیکھیں, وہ گریجول ٹیک اوور کا پلان لگتا ہے. جس طرح یہ اسٹریٹجک جگہوں پہ, اب سرائیکی بیلٹ میں ان کا کیا کام ہے, مطلب جہاں جہاں یہ ہے, جہاں آپ زمینیں دیکھتے ہیں, جہاں کچھ دیکھتے ہیں, وہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک کنسرن بھی ہے. اور دوسری اہم بات میں کرتا چلوں, یہ جو خیبر پختونخوا کے میں سے کچھ سیاستدان بولتے ہیں نا, وہ صرف سیاسی ایک معاملہ ہے, وہ لریو بر افغان والا. ورنہ جتنا نقصان خیبر پختونخوا کے کاروباری کو ان سے پہنچا ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ دوسرا کاروبار ہو, کسی اور کو نہیں پہنچا. ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام, ہم نے بہت ساری باتوں پہ گفتگو کی, اور مجھے لگا کہ ہمارے سارے پارٹیسپینٹ جو تھے اس پہ کنسسٹنٹ ہیں. ذاتی طور پر میری بھی یہی رائے ہے, لیکن میں اس رائے کے اظہار میں اس وقت ذرا احتیاط کر رہا تھا کہ میں کوئی پارٹیزن ہوتا ہوا نظر نہ آؤں. لیکن یہ جو ہم نے پالیسی اختیار کی ہوئی ہے, اس کے نتائج اب نکلتے ہیں, بار بار نکلتے ہیں, کبھی اس شکل میں, کبھی اس شکل میں, کبھی سیکورٹی کی شکل میں, کبھی معیشت کی شکل میں, کبھی کسی اور شکل میں. اسے ہمیں ختم کرنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.